انتخاب کابینہ نے TLP کو بین کرنے کے لیے منظوری ہے وہ دے دی ہے اور وہ منظوری وفاقی حکومت کو بھجوا دی گئی ہے۔ غزہ کے نام کے اوپر ایک پروٹیسٹ کی کال دی گئی، پھر اس پروٹیسٹ نے جو خونی رنگ لیا ہمیشہ کی طرح، اب یہ مزید نہیں چل سکتا۔ اس طرح سے باہر نکلنا اور رٹ کو چیلنج کرنا یہ یقیناً کسی بھی طرح نہ ملک کے ہمدرد ہیں، نہ عوام کے ہمدرد ہیں اور نہ ہی ہمارے مذہب کے ہمدرد ہیں۔ تحریک لبیک کے انتشار کی سیاست کا خاتمہ۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے مذہبی جماعت پر پابندی کی سفارش کر دی، مراسلہ وفاق کو بھجوا دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، مذہب کے نام پر اپنی سوچ مسلط کرنا ناقابل قبول ہے۔ غزہ کے نام پر احتجاج کی کال دی گئی جس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ پرتشدد احتجاج کرنے والے ملک اور قوم کے ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ احتجاج کے نام پر سڑکیں اور راستے بند کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تاجروں نے آج کی ہڑتال کو بھی اکثر مسترد کر دیا۔ کسی کو ملک بند کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے نفرت اور اشتعال انگیزی کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب زیرو ٹولرنس کا مظاہرہ ہوگا۔ افغان طالبان کی جارحیت کے خلاف وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، عسکری قیادت بھی موجود، 3 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ شریک، وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کی جگہ چیف سیکرٹری کی شرکت، وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان بھی موجود۔ اجلاس میں افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے 1 پوائنٹ ایجنڈے پر غور، قومی اور داخلی سلامتی سے متعلق امور اور افغانستان کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اہم فیصلے متوقع۔ دوسری جانب پاکستان اور طالبان حکومت کے درمیان جھڑپوں کے بعد آج دوحہ میں بھی مذاکرات ہوں گے۔ خیبر پختونخوا میں خارج کی شامت، مزید 10 دہشت گرد جہنم واصل۔ میر علی میں خودکش حملہ ناکام، 4 خارج جہنم واصل۔ دتا خیل میں 6 خارجی ہلاک۔ باجوڑ میں سیکورٹی فورسز نے فتنہ الخارج کی سینکڑوں کلو بارود سے بھری گاڑی پکڑ لی۔ میر علی میں ایک خارجی نے بارود سے بھری گاڑی سیکورٹی فورسز کے کیمپ کی دیوار سے ٹکرائی۔ 3 خارج کی کیمپ میں داخل ہونے کی کوشش، سیکورٹی ذرائع کی بر وقت کارروائی سے تینوں خارج ہلاک۔ شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں کمانڈر محبوب عرف محمد سمیت 6 دہشت گرد ہلاک، 3 زخمی۔ 48 گھنٹے میں افغان طالبان کے حمایت یافتہ 94 خارج مختلف واقعات میں مارے جا چکے۔ TLP کی جانب سے ملک کے اندر معاملات جو کھڑے ہوئے اور اس کی وجہ سے شاہراہیں بند ہوئیں، لوگ تکلیف کے عمل سے گزرے اور ریاست کے ساتھ جو تصادم ہوا یہ افسوسناک ہے۔ اس پر جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ ہمارے ملک میں یہ TLP والے لوگ جو فساد پھیلا رہے ہیں یہ سراسر غلط ہے۔ میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ ملک کے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ بدامنی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے، اپنی قوم سے درخواست ہے کہ ان کا اعلی کار نہ بنے اور کسی بھی صورت میں ان کا ساتھ نہ دیں۔ TLP کی ملک میں انتشار پھیلانے کی سازش بری طرح ناکام، ملک بھر میں کاروبار زندگی معمول کے مطابق رواں دواں، سڑکوں پر ٹریفک کی روانی بھی برقرار۔ مذہبی جماعتوں، سول سوسائٹی اور تاجر برادری نے ہڑتال کی کال مسترد کر دی۔ TLP کی پرتشدد کارروائیوں کی شدید الفاظ میں مذمت۔ تاجر رہنماؤں نے کہا کہ غزہ میں امن قائم ہو چکا، احتجاج کے لیے وقت اور مقام کا چناؤ انتہائی نامناسب ہے، ہڑتال سے ہمارا شدید نقصان ہوتا ہے۔ علماء کرام اور سول سوسائٹی نے جلاؤ گھراؤ اور احتجاجی سیاست کو عوام اور ملک دشمن عمل قرار دے دیا۔ کہا مذہبی جماعت کی پرتشدد کارروائیاں اور مطالبات غیر ضروری ہیں۔ دوسری جانب پولیس بھی الرٹ۔ CCPO لاہور کہتے ہیں کہ کسی کو زبردستی سڑکیں، دکانیں یا ٹرانسپورٹ بند کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مذہبی جماعت کے ممکنہ احتجاج پر لاہور میں میٹرو بس سروس محدود کر دی گئی۔ بس سروس گجومتا سے MAO کالج تک چلائی جا رہی ہے۔ MAO کالج سے شاہدرہ تک میٹرو بس سروس بند۔ اورنج لائن ٹرین بھی رواں دواں۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث 2 اسٹیشنز بند رکھے گئے۔ داتا دربار کی جانب جانے والے راستوں پر پولیس کی ناکہ بندی۔ ضلع کچہری چوک پر بھی نفری موجود، خاردار تاریں لگا کر سڑک بند کر دی گئی۔ مذہبی جماعت کے کارکنان کے خلاف کریک ڈاؤن بھی جاری۔ لاہور سے گرفتار ملزمان کی تعداد 624 ہو گئی۔ کے 9 برسوں میں پرتشدد مظاہروں میں جانی اور مالی نقصانات کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 11 پولیس اہلکار شہید، 1648 زخمی ہوئے۔ 69 اہلکاروں کو مستقل معذوری کا سامنا کرنا پڑا۔ 9 برسوں میں مظاہرین کے تشدد سے 16 شہری جان سے گئے، 54 کو شدید زخمی کیا گیا۔
100 سے زائد گاڑیاں جلائی اور ناکارہ بنائی گئی۔ پولیس کی زیر استعمال 10 عمارتوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ مظاہرین کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے، جن میں 1529 نامزد اور 17,812 نامعلوم ملزم شامل۔ مذہبی جماعت کے خلاف تمام مقدمات کو از سر نو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے جمعیت علماء پاکستان کے سیکریٹری جنرل علامہ شاہ اویس نورانی کی ملاقات۔ مذہبی ہم آہنگی، رواداری اور قومی اتحاد پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ اتفاق کیا کسی بے گناہ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی، کسی بھی مدرسے کو بند نہیں کیا جائے گا۔ محسن نقوی نے کہا ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ علامہ شاہ اویس نورانی نے کہا کہ پائیدار امن، رواداری اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ بھارت کی خود مختار خارجہ پالیسی کا دعویٰ بے نقاب۔ امریکی دباؤ اور بھاری ٹیرف کے بعد بھارت نے روس سے تیل کی خریداری 50% کم کر دی۔ وائٹ ہاؤس حکام نے بھارت کی جانب سے روسی تیل کی خریداری میں کمی کی تصدیق کی ہے۔ کہا مذاکرات کے نتیجے میں بھارتی ریفائنریز نے روس سے تیل کی درآمدات میں پہلے ہی 50% کمی کر دی ہے۔ بھارتی ریفائنریز نے روسی تیل پر انحصار کم کرنے کی تیاری بھی شروع کر دی ہے۔ صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز کہا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم مودی نے انہیں روس سے تیل نہ خریدنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ روس سے تیل کی خریداری بند کرنے پر راہل گاندھی نے وزیر اعظم مودی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا مودی ٹرمپ سے ڈرتے ہیں، اسی لیے روسی تیل نہ خریدنے کا فیصلہ کیا۔ بار بار کی بے عزتی کے باوجود مودی نے مبارکباد کے پیغامات بھیجے۔ غزہ کانفرنس میں اپنی شرکت گول کر گئے۔ مودی پاک بھارت جنگ بندی پر صدر ٹرمپ کے دعووں کی تردید بھی نہ کر سکے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی بانی سے ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی خط لکھ دیا۔ بانی پی ٹی آئی سے فوری ملاقات کرانے کی استدعا کی گئی۔ دوسری جانب سلمان اکرم راشا نے کابینہ کی تشکیل سے متعلق بانی کا پیغام پارٹی کو پہنچا دیا۔ بیرسٹر سیف اور مزمل اسلم نئی کابینہ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ بانی نے کابینہ بنانے کے لیے ارکان اسمبلی اور مشیروں سے مشاورت کی ہدایت کی ہے۔ پارلیمانی پارٹی کی اکثریت کابینہ میں نئے چہرے لانے کے حق میں ہے۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں عدم حاضری پر علیمہ خانم کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ضامن کو بھی نوٹس بھجوا دیے۔ پروسیکیوٹر کا کہنا تھا علیمہ خانم جان بوجھ کر ٹرائل میں رکاوٹ اور قانونی عمل میں رخنہ ڈال رہی ہیں۔ عدالت نے مزید سماعت 20 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔